الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، زمین و آسمان میں جو بھی چیز سانس لیتی ہے وہ سب اسی کی پیدا کرتا ہے، وہ سب اسی کی مخلوق ہے۔ اس کائنات کی بڑی سے بڑی ہی مخلوقات ہی نہیں بلکہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات پر شاہد ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ضرور ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے تو محض کن فرماتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور یقین والوں کے لیے زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ سائنس کی بے پناہ ترقی کے باوجود کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جب ہواؤں میں، زمین پر، سمندر کی گہرائیوں میں کسی نہ کسی نئی مخلوق کا علم نہ ہوتا ہو۔ اور بے شک یہ اللہ رب العزت کی شان اور قدرت ہی ہے کہ جو انسان کی سوچ کے احاطے سے بھی باہر ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قدرت کے منکر ہیں، اس پر شک کرتے ہیں، وہ اکثر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ اللہ نے کیا کیا پیدا فرمایا؟ کیا اللہ کے علاوہ مخلوق بھی یہ کام کر سکتی ہے؟ اللہ بھی بناتا ہے، انسان بھی بناتا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا اور بناتا ہے، اور انسان اسی کی پیدا کردہ چیزوں میں سے اللہ ہی کی عطا کردہ علم اور توفیق سے آگے کریٹ کرتا ہے۔ عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ ہر چیز کو خالق یعنی پیدا کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ماضی اور مستقبل میں آنے والی ساری مخلوقات کے لیے کسی ایسے خالق کا ہونا ضروری ہے جس نے ان کو وجود بخشا ہو، کیونکہ کائنات کی کسی بھی مخلوق کا خود بخود یا اتفاقی طور پر وجود میں آ جانا ناممکن ہے، کیونکہ کوئی بھی اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا، اسی لیے کہ کسی فنا ہونے والی چیز کے لیے فنا کرنے والی ذات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس لیے بھی کہ کائنات کا یہ انوکھا نظام، اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات، ان میں ہم آہنگی کے بے مثال ربط، کائنات کی چیزوں کا آپسی تعلق اس چیز سے انکار کرتا ہے کہ اس کائنات کا وجود اور اس کائنات میں موجود مخلوقات یوں ہی اتفاقاً پیدا ہو گئی۔ چنانچہ ہر مخلوق کے لیے خالق ہے۔ جب یہ ناممکن ہے کہ یہ مخلوق اپنے آپ کو وجود بخشے یا اتفاقی طور پر اس کا وجود ہو گیا ہو، تو یہ بات طے ہو گئی کہ اس کائنات کو وجود بخشنے والی بھی ایک ذات ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ جو بھی انسان شعور کی منزل اور مقام پر پہنچتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کس طرح آیا، کون ہے اس کا پیدا کرنے والا، اور اس کے ارد گرد جو نت نئی مخلوقات نظر آتی ہیں انہیں کس نے بنایا۔ ہر صاحب ایمان یہ جانتا ہے کہ وہی رب العالمین اور قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کائنات کا بھی وہی خالق ہے، وہی رب السماواتی والارض ہے۔ تمام انسان اور جتنے بھی ذی حیات اس دنیا میں موجود ہیں، حتیٰ کہ ذرہ ذرہ اور پتا پتا اس کی توحید کی دلالت کرتا ہے، وہی بڑی عظمت اور بڑی شان و کبریائی اور زبردست حکمت والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ بلا شبہ جتنی وسیع یہ ہماری کائنات ہے، اس سے کہیں زیادہ آئے دن نت نئی مخلوقات کا بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اس کائنات کی وسعت اور اضافے کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، اور تخلیق میں جس قدر وہ چاہتا ہے اضافہ اور توسیع کرتا ہے۔ کائنات میں موجود مخلوقات کی صحیح تعداد بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ارشاد فرمایا، وہ ایسی مخلوقات کو پیدا فرماتا جا رہا ہے جس سے تم آج نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے سورہ طور میں اسی عقلی ثبوت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا یہ سب چیزیں بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی یہ لوگ کسی خالق کی بنا پیدا نہیں ہوئے ہیں اور نہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا۔ تو پھر یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ ان کا ایک خالق ہے اور وہ اللہ ہے۔ آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھیں تو سائنسدان پرندوں کے پروں پر حیران کن ہیں۔ پرندوں کے پنکھ، چونچ، پاؤں
اور دم جسم کا ایک ایک حصہ کاریگری میں معجزہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقی شان کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن کریم میں فرمایا، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ رحمان کے سوا کوئی انہیں تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ طور میں ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے۔ چرند پرند جو بظاہر تو ناقص العقل نظر آتے ہیں، مگر یہ اپنے بچوں کو خوراک بغیر سوچے سمجھے طریقے سے کھلا رہے ہوتے ہیں۔ ماہرین حیوانات آج یہ تصدیق کرتے ہیں کہ تمام چرند پرند اپنے پہلے سے سیکھے ہوئے حیاتی نظام میں کھانا پینا، رہن سہن اور بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اور یہ ماہرین ہمیشہ حیران ہوتے ہیں کہ انہیں ایسی تکنیک اور زبردست نظام حیات کا طریقہ کس نے سکھایا؟ کون ہے جو انہیں اپنے بچوں کی پرورش کرنے اور دیکھ بھال کرنے پر آمادہ کیے رکھتا ہے؟ کون ہے وہ جو ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ بے شک وہ اللہ ہی ہے۔ ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت و حاکمیت ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ زمین پر چلتے ہوئے آسمان سے باتیں کرنے والے عظیم الجثہ جانوروں کو دیکھیے، جن کا قد و قامت ایسا ہے، جن میں طاقت اس قدر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں انسان کا مطیع و فرما بردار نہ بناتا تو شاید وہ روئے ارض سے انسانوں کو ختم ہی کر ڈالتے۔ زمین پر رینگنے والے حشرات الارض پر نظر ڈالیے تو ایسی ایسی نایاب نسل کی چیزیں ملتی ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بلا اختیار ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کون ہے اس کارخانہ قدرت کا مالک، کون ہے جو یہ تمام تخلیقات کر رہا ہے، جو ایسی چیزوں پر قادر ہے جو انسانی ذہن میں آ بھی نہیں سکتی۔ بے شک یہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور جب کوئی نشانیوں پر غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے راہ ہدایت پر رکھتا ہے اور وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ زمین و آسمان تو رہے ایک طرف، سمندر کی گہرائی میں ایک پوری دنیا آباد ہے۔ نت نئی قسم کی مخلوق روزانہ کی بنیاد پر سامنے آتی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی جو اپنے انداز حیات سے دیکھنے والوں کو دنگ کر ڈالتی ہے، تو کئی فٹ لمبی اور کئی ٹن وزنی مچھلیاں بھی جو سمندر کی لہروں پر اس قدر سہولت سے تیرتی ہیں کہ جیسے کوئی پتا یتن کا ہو، اور سمندر کی گہرائی میں بھی اللہ تعالیٰ ان تمام بڑی بڑی مخلوقات کی روزی کا بندوبست کر رہا ہے اور ان کو زندہ رکھے ہوئے ہے، صرف اس لیے کہ اس پر غور کرنے والے اس پر تدبر کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انسان کو قرآن پاک میں اس کائنات پر غور و فکر اور تدبر و تفکر کرنے کی بار بار تلقین کرتا ہے، لیکن افسوس کہ انسان کے علاوہ اس کائنات میں کائنات کی تمام چیزیں اس بات کو مانتی ہیں، اس بات کا اقرار کرتی ہیں کہ بلا شبہ سب تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا مالک اور خالق ہے۔ چرند پرند ہوں یا بیل بوٹے پودے، تمام اس کی توحید کی دلیل دیتے ہیں۔ وہی بڑی عظمت اور بڑی شان و کبریائی والا ہے، اور اپنی مخلوقات کے ذریعے سے وہ اپنی اختیارات انسانوں کے سامنے لاتا ہے۔ تو دوستو بتائیے کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے محض اللہ کی چند ایک نشانیوں کے بارے میں ذکر کیا، جو کہ بلا شبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ احسن الخالقین ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔